یہ فرق آ گیا. مظلوموں کو ایک راستہ عطا کیا اور دعا کے ساتھ کیا کہا کہ فرمایا ہمت اور صبر سے اللہ کی مدد مانگو. حکم ہوا کہ غریبوں کی، مظلوموں کی، غریب طبقوں کی یا جن پر ظلم ہوا ہے ان کی حوصلہ افزائی کرو. تو پتہ یہ لگا کہ پوری دنیا میں ایسے لوگ جو کہ پریشان حال ہوں اگر، تو پریشان حال لوگوں کی پہلی مدد یہ ہوتی ہے کہ ان کو ڈرایا نہ جائے بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. اور صرف ڈرے ہوئے لوگ ہی نہیں، معاشرے میں باقی بھی کوئی بیماری سے ڈرا ہوا ہے، کوئی کاروبار کے نقصان سے ڈرا ہوا ہے، کوئی عزیز و اقارب سے ڈرا ہوا ہے، کوئی رشتہ داروں کے ظلم سے ڈرا ہوا ہے، تو جو ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو ان کے یار دوست ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں، جو سچ بولنے والے لوگ ہیں، ان کی پہلی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو ڈرائیں نہیں بلکہ ان کو ہمت دیں، حوصلہ دیں. کیونکہ پریشانی کے دور میں، مشکل کے دور میں اگر بہترین پناہ کوئی ہوتی ہے تو وہ انسان کے دل کی طاقت ہوتی ہے. اور جب ساتھ والا، کوئی اس کا دوست، کوئی اس کا پڑوسی کسی کی ہمت توڑ دیتا ہے تو وہ صرف اس کی ہمت نہیں توڑتا بلکہ اس کے ذہن کا، اس کے دل کا، اس کے جسم کا، اس کے کاروبار کا، اس کے خاندان کا نقصان کرتا ہے. تو شریعت نے تو صرف یہ نہیں کہا کہ آپ دعا کریں بلکہ یہ بھی کہا کہ مظلوموں کی ہمت افزائی کرنی ہے. چاہے مظلوم کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہو، چاہے ان کا مذہب کوئی سا ہو، چاہے ان کی ذات کوئی ہو، چاہے ان کا رنگ کیسا ہی کیوں نہ ہو. یہی تو فرق ہے ظلم میں اور حق پرستی کے اندر، کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا، حق پرست جب مدد کے لیے نکلتے ہیں تو پھر وہ اپنے اور پرائے کی تمیز نہیں رکھتے اس کے اندر. اگر ہم پہلے کے حالات دیکھتے ہیں تو دنیا میں ظالموں نے ہمیشہ بڑی بلند آواز میں جھوٹ بولا ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی بندہ ظلم کرتا تھا، کوئی جھوٹ بولنے والے لوگ جھوٹ بولتے تھے، تو جو مظلوم لوگ ہوتے تھے، جو غریب لوگ ہوتے تھے، جو مظلوم طبقے ہوتے تھے، جو سماج میں پچھڑے ہوئے لوگ تھے، وہ اس ظلم کے سامنے چپ ہو کے اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے. اگر آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، اگر وشو کا اتحاد آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ظلم کرنے والی طاقتیں تھیں ان کے مقابلے میں یا جن لوگوں پر ظلم ہوتا تھا وہ لوگ خاموش ہو جاتے تھے، چپ ہو جاتے تھے، تسلیم کر لیتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ ظلم کا جواب ظلم سے تو نہیں دیا جا سکتا، جھوٹ کا جواب جھوٹ سے نہیں دیا جا سکتا، بے ایمانی کا جواب بے ایمانی سے نہیں دیا جاتا، ریاکاری کا جواب ریاکاری سے نہیں ہوتا، گھمنڈ کا جواب گھمنڈ نہیں ہوتا. اب جو پلڑا ہی پہلے برابر نہ ہو، ایک طرف طاقتور لوگ ہوں، دوسری طرف کوئی کمزور طبقہ ہو، تو پلڑا تو برابر نہیں نہ ہو سکتا. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت کر دی انسانوں کی کہ پہلے دور میں جو رواج چلتا آ رہا ہے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے مظلوم سر جھکا دیتا ہے اور مظلوم اس کے آگے گھٹنا ٹیک دیتا ہے، مظلوم ظالم کے آگے چپ ہو سکتا ہے. لیکن پیارے نبی علیہ السلام نے یہ رواج ڈالا کہ اگر ظلم ہو تو ٹھیک ہے کہ ظلم اگر ہو گیا کوئی بات نہیں، لیکن ظلم کے آگے گردن نہیں جھکائی جا سکتی.